أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان ورسول الله يوجهنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله جب قوم کو یوں اندھا کیا جائے، جب قوم کو یوں شخصیات کے پیچھے لگا دیا جائے، پھر انہیں جو مرضی جھوٹ سنا دو۔ کسی نے کہا حضرت یہ بات عقل میں نہیں آتی، کہا اس سے بڑی سناؤں؟ کہا کہ مولا علی جب گھوڑے پہ چڑھتے تھے ایک پاؤں رکاب میں ڈالتے تھے، دوسرا پاؤں ڈالنے سے پہلے الحمد شریف سے لے کے والناس تک پورا قرآن بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ تجھے سارے گاؤں والے، سارے جگ والے، سارے جہان والے پیر کہتے ہیں، لیکن میں تیرا خاص مرید ہوں، میرا عقیدہ سن، میں تجھے پیر نہیں کہتا، میں تجھے رب کہتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم جو اللہ کے عاجز بندے کو اللہ نے جب والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو توحید کا نور عطا فرمایا، پورا گاؤں خاندان اسی گاؤں میں بسا ہوا، سارے کے سارے دشمن ہو گئے، رشتے ناتے ٹوٹ گئے، منگنیاں ٹوٹ گئے۔ یہ چینل کے ذریعے بیٹھا ہوا کفر پھیلاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، جا کے دیکھ لو کہ مومنوں کا دل اللہ کا عرش ہے، حالانکہ یہ عقیدہ قرآن میں نہیں ہے، شیعوں کے باطل گمراہ عقیدوں میں موجود ہے۔ یہ کوڈا کس نے کیا نوری بوری والے کو؟ اللہ نے، سچے رب نے۔ ہم کہتے ہیں اس کو رب کہنے والوں اور کسی کا کام نہ کرواؤ، اس سے کو اپنی کانڈ سیدھی کرنا ہے۔ یہ مرید اللہ کے بندے بننا پسند نہیں کرتے، مردوں کے بندے بنتے ہیں، اور مردہ بھی وہ جو اپنا استنجا نہ کر سکا، جو غسل اور کفن نہ کر سکا، جس کو لوگوں نے ننگا کر کے نہلایا۔ یہ وہ دین ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے ذالک الدین القیم، یہ مضبوط سیدھا وہ دین ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ مالک و ایک اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس یقین کو اپنے دل میں بٹھایا جائے، اس پر ایمان لایا جائے، اس کا زبان سے اقرار کیا جائے، اور یہ یقین رکھا جائے کہ ایک ہونا میرے اللہ کی صفت ہے، جس میں اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی ساجی نہیں ہے، کوئی پارٹنر نہیں ہے، وہ تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی تنہا ہے، اسی طرح اپنی عبادت کے اندر بھی یکتا ہے، اللہ کی عبادت میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ عقیدہ توحید وہ بنیادی مسئلہ ہے جس کو لے کر تمام انبیاء اپنی امتوں کی طرف تشریف لائے، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو ابتدائی دعوت، بنیادی دعوت، پہلا پیغام یہی دیا۔ قرآن حکیم میں مالک بیان فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا۔ اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام،
ہم نے آپ پر اور آپ سے پہلے جتنے رسول گزرے ہیں سب پر یہی وحی کی، سب کو یہی پیغام دیا۔ مالک اعلان فرما رہا ہے اس پیغام کا جو ہمارے نبی کی طرف بھی آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیارے حبیب علیہ السلام سے پہلے ہر نبی کی طرف آیا، ہر رسول کو یہ سمجھایا گیا کہ قوم کو بتا دیجئے ایک اللہ الہ برحق ہے، تم سب پہ لازم ہے کہ عبادت صرف اس ایک اللہ کی کرو، تنہا اس ایک اللہ کی پوجا کرو، اس اللہ کی عبادت میں کسی اور کو پارٹنر نہ بناؤ، شریک نہ بناؤ، ساجی نہ بناؤ، ساتھی نہ بناؤ۔ مالک فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، ہر رسول نے آ کر اپنی قوم کو یہی پیغام دیا، اپنی قوم کے سامنے یہی آواز رکھی ان اعبدوا اللہ، عبادت حق ہے خالص اللہ کا، عبادت اللہ کی کرو، اور اللہ کی عبادت کے مقابل مولا مالک کے سامنے اور جو لوگوں کو پوجنے کے لیے طاغوت کے طور پہ گھڑ لیا گیا ہے، بنا لیا گیا ہے، ان سب کا انکار کرو۔ تنہا عبادت کام نہ دے گی جب تک طواغیت کا انکار نہ ہو، اللہ کے علاوہ پوجے جانے والے الہوں کی نفی نہ ہو، اس وقت تک اللہ مالک کی عبادت کرنے والے بھی ایمان کے ذائقے کو نہیں چکھ سکتے جب تک یہ نہ کہے لا الہ الا اللہ۔ پہلے انکار ہے، پہلے نفی ہے، پہلے تمام طواغیت سے برات کا اعلان ہے، پھر ایک اللہ کی عبادت کا اقرار ہے۔ اسی توحید کی خاطر انبیاء پر تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب آئے، مصیبتیں آئیں، آپ نے ان تمام مصائب کو اور آپ کے ماننے والے اصحاب نے ان تمام مصائب کو قبول کیا، لیکن توحید کا پیغام وہ لوگوں تک پہنچاتے رہے، مصائب پہ صبر کرتے رہے۔ افسوس کہ جہالت اتنی عام ہو گئی، علم جو شرع علم ہے جس سے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے اس کی قلت ہو گئی، لوگ اس سے جاہل ہو گئے، اور بے شمار شرک کے ایسے راستے کھل گئے جس کے اندر امت ڈوبتی چلی گئی۔ آئیے توحید کا پیغام جو ہمیں خالق و مالک نے دیا کلام الہی کی آیات کی روشنی میں سنتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، وہ لوگ جو ایک اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، وہ اللہ کی آیات پر پورا یقین رکھتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ دنیا میں کامیاب ہونے والے، آخرت میں کامیاب ہونے والے یہ لوگ ہیں کون؟ ان کی صفات مالک بیان فرما رہا ہے، ان کا فضل ہمیں سنا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کے رب ہونے پر، الہ ہونے پر یقین رکھتے ہیں، پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، یہ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، اپنی جان کو، اس نیکی کے باوجود ان کا دل تڑپ رہا ہوتا ہے، ان کا دل رو رہا ہوتا ہے، ان کا دل ڈر رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک دن لوٹ کر اللہ کے پاس پیش ہونا ہے۔ یہ اہل توحید ہے، یہ موحدین کی جماعت ہے جو اللہ پر ایمان لاتی ہے، اللہ کے نام پہ اپنے مال کو خرچ کرتی ہے، اپنی جان کو خرچ کرتی ہے، لیکن دل کے اندر خوف باقی رہتا ہے کہیں یہ ہمارے عمل مردود نہ ہو جائیں، اللہ ہمارے ان عملوں کو قبول کر لے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ وہ لوگ ہیں جن کی صفات مولا نے بیان کی، جو شرک کرنے والے نہیں، جو اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اچھائیوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ کی قسم، جس بندے کے عقیدے میں توحید نہیں ہے، مالک کی معرفت نہیں ہے، مولا کی پہچان نہیں ہے، اس کی کوئی نیکی قیامت کے دن ایک ذرے کا وزن بھی نہیں رکھتی۔ تمام نیکیوں کا وزن کب ہوگا؟ یہ نامہ اعمال بھاری کب ہوں گے؟ جب اس کے اندر بنیادی بات یہ ہوگی کہ ایمان لانے کے بعد، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، پھر یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ دوسری آیت میں غور کیجئے، مالک فرماتا ہے والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری فبشر عباد، وہ لوگ جو طواغیت سے اجتناب کرتے ہیں، جو طاغوت سے سرکشی کرتے ہیں،
جو اپنی گردنوں کو اٹھا لیتے ہیں، جو اعلان کرتے ہیں جو اللہ کے مقابلے میں طواغیت بنائے گئے ہیں، ہماری گردن کٹ سکتی ہے، غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتی، اس کی عبادت سے انکار کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف جھکتے ہیں، اللہ کی طرف اپنے آپ کو لوٹاتے ہیں، رکوع و سجدے ہو، طواف و نیاز ہو، نظر یا قربانی ہو، امید یا بھروسے ہو، ایک ایک مسئلے میں وہ اللہ کی عبادت کی طرف آتے ہیں۔ لہم البشرا، یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے اس دنیا میں خوشخبری ہے، یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے قیامت کے دن خوشخبری ہے۔ فبشر عباد، اپنے مواحد بندوں کے لیے مالک کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، اے نبی ایسے ہی لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ قیامت کے دن آنے والا آئے گا، گناہوں کے انبار ہوں گے، جہاں تک نگاہ دوڑے گی اس کے گناہوں کے رجسٹر پھیلے ہوئے ہوں گے، اس کو میزان میں رکھا جائے گا۔ یہ بندہ کہے گا مالک آج تو میں مارا گیا، جواب ملے گا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، تیرے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، وہ ایک نیکی، ایک کاغذ جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا، جس پہ اس کے عقیدہ توحید کا اعلان لکھا ہوا ہوگا، اس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، سارے گناہ ہلکے ہو جائیں گے، یہ ایمان کا نعرہ بھاری ہو جائے گا، یہ گناہگار موحد اللہ کی رحمت سے سارے گناہوں کو معاف کروا کے اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث تو موجود ہے کہ عقیدہ توحید کی وجہ سے، عقیدہ توحید کی وجہ سے زندگی بھر کے گناہ معاف کروا کے ایک موحد اللہ کی جنت میں جائے گا، لیکن ایسی کوئی روایت ہم نے نہ سنی، نہ اپنے علماء اور مشائخ سے سنی، نہ کہیں پہ پڑھی کہ ساری نیکیوں کے انبار اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اور اس گناہوں کے اندر شرک کا گناہ بھی موجود ہو، یا علی مدد کے نعرے بھی موجود ہو، یا رسول اللہ مدد کی صدائیں بھی موجود ہو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ کے آوازیں بھی موجود ہو، لیکن اس کی نیکیوں کی وجہ سے، اس کے حج کی وجہ سے، اس کے جہاد کی وجہ سے، اس کے قتال کی وجہ سے، اس کے مارکوں کی وجہ سے، اس کے مال کے خرچ کی وجہ سے اس کا یہ گناہ چھپا دیا جائے اور نیکیوں کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جائے۔ اللہ کی قسم دنیا بھر کی نیکیے ہوں، لیکن اگر شرک کا ذرہ موجود ہے اللہ کے ہاں ساری نیکیے ریت بنا کر اڑا دی جائیں گی اور اس کو میزان میں تولا نہیں جائے گا۔ وہ مولا ہے، وہ مالک ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، اس کے لیے اعلیٰ مثال۔ آپ بھائیوں کا ذہن کھولنے کے لیے، مسئلے کو دل کی وادی میں اتارنے کے لیے میں سوال کرتا ہوں، کوئی غیرت مند انسان اپنی بیوی کی عزت میں کسی اور کی شراکت برداشت کرتا ہے؟ کوئی کہے کہ بڑی مہنگائی ہے، خرچے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، رل مل کے ایک کڑی نال بیاہ کر لینے، دو بھائی ہیں، کوئی گل نہیں، ایک ٹائم تیرا ایک ٹائم میرا۔ ہوگا کبھی ایسا؟ وہ کہے گا میں کنوارا ہی چنگا بھائی، میں کسی ہور دے نال شراکت نہیں پا سکتا۔ ہر چیز میں شراکت ہو سکتی ہے، گاڑی میں، مکان میں، پلاٹ میں، دکان میں، ہر چیز میں ہو سکتی ہے۔ بیگم میں شراکت غیرت مند کرے گا برداشت؟ آپ نے بیگم کو پیدا کیا ہے، آپ اس کے رازق و مالک و خالق ہیں، 3 تولے حق مہر کے بدلے، سونے کے بدلے گھر لے کے آئے ہو، لیکن آپ کی غیرت اتنی ہے کہ اپنے بستر میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتے۔ جس نے پانی کے ایک قطرے سے اے انسان تجھے پیدا کیا، وہ اپنی عبادت میں کسی اور کی شراکت اس سے قبول کرے گا؟ اللہ کے لیے یہ مسئلہ چھوٹا نہیں ہے، یہ مسئلہ معمولی نہیں ہے۔ اس مسئلے پر غور کیجئے، اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجئے، عملوں سے پہلے، حج کرنے سے پہلے رک جائیے، روزے رکھنے سے پہلے رک جائیے، نماز پڑھنے سے پہلے رک جائیے، طواف کرنے سے پہلے رک جائیے، یتیم کی کفالت کرنے سے پہلے رک جائیے، بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھنے، سایہ بننے سے پہلے رک جائیے۔ پہلے یہ دیکھیے آپ نے اللہ کو پہچانا ہے یا نہیں، آپ کا عقیدہ توحید کیسا ہے، اللہ کی معرفت کیسی ہے، کہیں شرک کا جرم تو ساتھ نہیں ہے۔ اگر شرک کا جرم ساتھ ہوا، اللہ کی قسم ساری نیکییں برباد ہو جائیں گی، اللہ کے ہاں قبول نہ ہوگی۔ اہل ایمان کون ہیں؟ الذین یستمعون القول، جن تک حدیث رسول پہنچے، جن تک قرآن حکیم کا حکم پہنچے، جو لوگوں سے سنتے ہیں لیکن قرآن و حدیث کی باتوں کو سن کر پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں،
ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، یہ اہل ایمان کی جماعت ہے، یہ اہل توحید کی جماعت ہے، جو لوگوں سے سوال کرتے ہوئے ایک ہی بات پوچھتی ہے، حضرت جی یہ مسئلہ قرآن حکیم کی کون سی آیت میں ہے؟ اہل توحید، اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعت کا منہج سیکھیے، پوچھئے جس سے مرضی، سنیے جس کو مرضی، شرط ہو کہ وہ اہل ایمان میں سے ہو، وہ اہل توحید میں سے ہو۔ اہل شرک اور اہل بدعات کی مجالس میں بیٹھ کے ان کے سامنے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ یہ شرک کے دعات ہیں، یہ بدعات کے دعات ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ آپ تک صحیح بات پہنچائے گا، جس نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا وہ آپ تک حق کی بات پہنچائے گا۔ لیکن اگر کسی سے سنے، اس کو روک کر پوچھے کہ بتائیے یہ کہاں لکھا ہے، یہ کس کتاب میں ہے، یہ قرآن حکیم کی کون سی آیت کا ترجمہ ہے، یہ پیارے حبیب کی کس حدیث کا ترجمہ ہے، آنکھیں بند کر کے پیچھے نہ چلیں۔ جیسے مولانا الیاس قادری صاحب اپنے مریدوں کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ لیا ہے اور اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا ہے، ہم بس اب کسی اور کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو امام صاحب فرما دیں گے ہم وہی مان لیں گے۔ ہم کہتے ہیں یہ حق محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بیکار ایسی باتوں میں آپ نہیں آیا کرو، اپنے کان بند ہیں۔ اعلی حضرت کے خلاف کوئی بولتا ہے کان بند، امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف کوئی بولتا ہے ہمارے کان بند ہیں، ہم بیرے سننے کے لیے۔ اولیاء کرام کے بارے میں کوئی کچھ بولتا ہے ہمارے کان بیرے ہیں۔ ہاں بالکل ایسے پکے ٹناٹن ہو جاؤ۔ میرے پاس ایک بار کوئی آدمی نے بات کی تھی، وہ کوئی اب یہ مسئلہ گھیرا ہے دیت کا مسئلہ، کہ اس پر فلاں نے ایک شخص ہے، اس نے مطلب وہ دعویٰ کیے، مطلب وہ اپنے دلائل دیے تھے کہ وہ دیت جو ہے وہ عورت کی آدھی نہیں پوری ہے۔ ایک گہرا مسئلہ یہ، لیکن ایک مسئلے میں سمجھو کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے اس نے اختلاف کیا تھا، اب بھی وہ کر ہی رہا ہوگا، اس نے رجوع کا تو اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو اس نے ایک عقیدت مند نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو اس کی کیسٹ دوں گا، اس نے 400 دلیل دی ہے اس پہ۔ میں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو موقف ہے، امام اعظم نے جو فرمایا اس کے رد میں 400 دلیلیں دی ہیں۔ بولا ہاں، تو میں نے یوں کیا، میں نے کہا میں امام ابو حنیفہ کا مقلد و حنفی ہوں، میں اپنے امام کے بارے میں کوئی دلیل سننے سے میرے کان بیرے ہیں، میں تمہاری کیسے نہیں سنتا، سنوں گا ہمارا ذرا وسوسے ہی آنے اور مجھے کیا کرنا ہے۔ اور میں نے وہ بس ہک بوا پھڑتے مضبوطی دے نال پڑ، یک در گیر و محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ مضبوطی کے ساتھ پکڑ۔ تو ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک اللہ کے سچے ولی امام احمد رضا خان کا دامن پکڑ لیا ہے، اور یہی ہم کو جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بھی ٹھیک تو وہ بھی ٹھیک، ادھر بھی گئے ادھر بھی منہ مارا ادھر بھی ہاتھ مارا، نہیں ایک دروازہ پکڑ لیا۔ اب چاہے اب نقشبندی ہیں، چاہے چشتی ہیں، سوروردی ہیں، قادری ہیں، دروازہ امام احمد رضا خان کا ایک پکڑ لیا ہے، اور یہ سب ہم انہی کے ہیں، انہی کے ذریعے انشاءاللہ آقا کے قدموں میں پہنچیں گے انشاءاللہ۔ جب قوم کو یوں اندھا کیا جائے، جب قوم کو یوں شخصیات کے پیچھے لگا دیا جائے، پھر انہیں جو مرضی جھوٹ سنا دو۔ وہ کہتے ہیں 2 رکعت نماز نیرا جو حال امام دا ہوئی میرا اللہ اکبر۔ انہی قادری صاحب کا ایک کلیم میں نے اور دیکھا، کہتے ہیں اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب کو کسی نے کہہ دیا حافظ صاحب کیا حال ہے، تو احمد رضا خان صاحب کو بڑا دکھ ہوا کہ میں حافظ تو ہوں نہیں، اور یہ بیچارے مجھے حافظ سمجھتے ہیں، جیسے میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اور زبیر بھائی پتہ نہیں مجھے بیچارے کیا سمجھتے ہیں، میں تو دین کا ادنا سا خادم ہوں، یہ علماء ہیں، اللہ ان کا سایہ ہمارے سر پہ دراز رکھے، میں تو عالم بھی نہیں ہوں، طالب علم ہوں۔ احمد رضا کو بڑا دکھ ہوا، تو اس نے رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا تھا، اب وہ مغرب سے عشاء کے درمیان، قادری صاحب کہتے ہیں اس میں افطاری بھی کرتے تھے، روٹی بھی کھاتے تھے، عشاء کی تیاری بھی کرتے تھے، اور قرآن پاک کو ایک دفعہ دیکھ لیتے تھے اور مصلی پہ کھڑے ہو کے سنا دیا کرتے تھے، نیچے بیٹھے ہوئے نعرہ حیدری یا علی۔ کسی نے کہا حضرت یہ بات عقل میں نہیں آتی، کہا اس سے بڑی سناؤں، کہا کہ مولا علی جب گھوڑے پہ چڑھتے تھے ایک پاؤں رکاب میں ڈالتے تھے، دوسرا پاؤں ڈالنے سے پہلے الحمد شریف سے لے کے والناس تک پورا قرآن بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ اچھا وہ آپ
امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کچھ فرما رہے جی ہاں، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ تھے، حافظہ بہت قوی تھا، یعنی کہ آپ نے تو ایک بار کسی نے حافظ صاحب کہہ دیا آپ کو تو بس آپ کے دل پہ چوٹ لگی کہ یہ لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں اور میں حافظ نہیں ہوں، یہ بیچارے مطلب یعنی خوش فہمی ہے ان کی. تو اس لیے آپ نے رمضان المبارک میں مغرب کی نماز کے بعد کھانے سے فارغ ہو کر تراویح سے پہلے ایک پارہ غور سے دیکھ لیتے آپ، اور اس طرح وہ آپ کو یاد ہو جاتا، اور ایک مہینے کے قلیل عرصے میں آپ نے پورا قرآن پاک یاد کر یہ مغرب سے عشاء کے درمیان کی بات کر رہے ہیں. کھانا بھی اس میں کھانا ہے، نماز کی تیاری بھی کرنی ہے، اور غور سے وہ پارہ بھی دیکھ لینا ہے. عقل نہیں مانتی ہیں بھائی، حضور عقل نہیں مانتی. معذرت کے ساتھ برا مت مانیے. عقل میری بھی نہیں مان رہی، بالکل آپ نے وجہ فرمایا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی باتوں کرامت بولتے ہیں، جو ولی سے صادر ہو نا کرامت، تو کرامت وہی ہوتی ہے کہ جو عقل اس کو نہ عقل میں نہ آئے، یعنی کہ جو ایسا ناممکن ہو، عقلاً ناممکن ہو کہ ایسا کرنا. میں آپ کو اس سے بڑی بات بتاؤں، حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو ایک رکاب میں نہیں کہ ایک پیڈل میں اپنا پاؤں مبارک رکھتے ہیں، پھر وہ دوسرے پیڈل کے لیے کتنی دیر لگتی ہے؟ اسکوٹر پہ آپ چڑھتے ہیں، وہ گھوڑا تھا، اسکوٹر نہیں تھی، تو ایک پیڈل پر پاؤں رکھا اور دوسرے پیڈل پر جب پاؤں رکھتے تھے تو اسی قلیل ترین سیکنڈوں میں پورا قرآن پاک پڑھ لیتے تھے. یہ مولا مشکل جی کرامت ہے آپ کی، شیر خدا جن جی یا علی سبحان اللہ. جنہ مرضی جھوٹ مار لو، تو کسی نے ڈکنا ہے. قوم کو جب یہ اندھا کر دیا جائے کہ یہ ہمارے پیر و مرشد ہیں، یہ ہمارے شیخ و حضرت ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، یہ اعلیٰ حضرت ہیں، یہ جو کہیں گے صحیح کہیں گے، اللہ کی قسم پھر قوم اسی طرح گمراہ ہوتی ہے جس طرح ہماری قوم ہو رہی ہے. یہ شان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیارے نبی سے دلیل کا سوال نہیں ہوتا، اس کے علاوہ کائنات میں جو بولے گا اس سے پوچھا جائے گا کہاں سے بولا ہے، قرآن کی کون سی آیت کا ترجمہ ہے یا مصطفیٰ کی کون سی حدیث کا ترجمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو اچھی باتوں کو سن کے ان کے پیچھے لگتے ہیں، مالک فرماتا ہے اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پا گئے، وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہی عقل مند ہے. قرآن اور حدیث کے دلائل کو سنیے پھر اس پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ ہدایت کی راہ پہ بھی چل گئے اور عقل والے بھی وہی انسان بن گئے. آئیے اہل توحید کا ذکر مالک کے کلام سے سنتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اعلان کیا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. ہمارا رب کون ہے؟ بولیے ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے. ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب مانتے نہیں مانتے. اللہ کی قسم اہل توحید کی گردنیں کٹ سکتی ہیں ان کی زبان سے کسی اور کی ربوبیت کا اعلان. پیر نوشو پاک ہے پاکستان کا بہت بڑا مزار، وہاں کے قوال کا ذکر آتا ہے کہ قوالی گا رہا ہے اور قوالی میں پیر نوشو پاک کے مرید کا ذکر کرتا ہے کہ پیر صاحب نے اپنے مرید سے کہا کہ ہر بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں دے دیتا ہوں، تو نے آج تک کچھ مانگا نہیں، تو کیوں نہیں مانگتا؟ تو مرید نے ہاتھ باندھ کر کہا پیر مندے تینوں جگ سارا، پیر مندے تینوں جگ سارا، اساں تے تینوں رب منیا. ہادی نوشہ کامل نے اپنے سارے خلفاء نو فرمایا کہ جنوں جو چاہیے صدقہ سخی شاہ سلیمان دا منگ لو کہ کل کوئی منوے نہ کہ ساڈا نوشو سانو کچھ نہیں دے کے گیا. سرکار سسیار اٹھے، انہاں کیا سائیاں پیری امیری فقیری گھوڑا تے جوڑا. کہ نوشو صاحب نے فرمایا صدقہ سخی شاہ سلیمان دا دیتا. جو کسے نے منگیا، جو کسے نے منگیا اوہی میں
میرے ہادی نوشہ کامل نے دیتا کہ 900 پاک آدھے نے پیڑھی والے آنو مستانیاں تو میرے کو منگی کچھ نہیں 900 پاک نہ پیڑھی والے آنو آدھے نے مستانیاں تو میرے کو منگی کچھ نہیں کہ پاک صاحب انج ہاتھ جوڑ کے کھلو گئے انج کر کے انج کر کے اپنے ہادی کامل جگہ کھلو گئے کہ پاک صاحب نے کی فرمایا پیر منگا پیر منگا پیر منگا پیر منگا ہوئے گا جگ سارا پیر منگا ہوئے گا جگ سارا سب تینوں رب منگیا پیر منگا ہوئے گا جگ سارا سب تینوں رب منگیا پیر منگا ہوئے گا جگ سارا سب تینوں رب منگیا پیر منگا ہوئے گا جگ سارا پیر منگا ہوئے گا جگ سارا سب تینوں رب منگیا پیر منگا ہوئے گا جگ سارا سب تجھے سارے گاؤں والے، سارے جگ والے، سارے جہان والے پیر کہتے ہیں، لیکن میں تیرا خاص مرید ہوں، میرا عقیدہ سن، میں تجھے پیر نہیں کہتا، میں تجھے رب کہتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم جو اللہ کے عاجز بندے کو اللہ کی صفات دے، اللہ کی ربوبیت کے شریک بنائے، اس سے بڑھ کر مشرک کائنات میں کوئی اور بھی ہوگا؟ یہ تو کفر بھی کر رہا ہے کہ اللہ کی ربوبیت کا انکار کر کے اس عاجز مردے کو رب مانتے ہوئے کہتا ہے پیر کہتا ہے تجھے جہاں، لیکن میں تجھے پیر نہیں کہتا، میں رب کہتا ہوں۔ آئیے اہل توحید کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، قوم ناراض ہوتی ہے ہو جائے، برادری ناراض ہوتی ہے ہو جائے، قبیلہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے۔ جیسے میرے بھائی میرے شیخ زبیر ذکر کر رہے تھے، اللہ نے جب والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو توحید کا نور عطا فرمایا، پورا گاؤں خاندان اسی گاؤں میں بسا ہوا، سارے کے سارے دشمن ہو گئے، رشتے ناتے ٹوٹ گئے، منگنیاں ٹوٹ گئی، زندگی ہماری تنگ کر دی، تو مجبور ہو کر اپنے گاؤں کو چھوڑ کر اہل توحید کی بستی میں جا بسے کہ سب کی ناراضگی برداشت ہو سکتی ہے، رب سے رشتہ توڑا۔ والد صاحب عمرے پر آئے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ ابو عمر فضل حق رحمت اللہ علیہ حرم میں درس دیا کرتے تھے، میں نے لا کے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو ان کے سامنے بٹھا دیا۔ ابا جان کی عمر اس وقت کوئی 73 سال کے قریب تھی، ابو عمر رحمت اللہ علیہ مجھے جانتے تھے، تو مجھے میرے والد صاحب کو ایک دن کہنے لگے بزرگوں آپ کی عمر کتنی ہے؟ حرم میں حلقہ لگا ہوا شیخ کا درس ہو رہا، والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا 16 سال میری عمر ہے۔ سارا مجمع دیکھنے لگا، بابا چیٹی داڑھی حرم جی جھوٹ بنن ڈے۔ ابو عمر رحمت اللہ علیہ بھی پریشان ہو گئے، کہا آپ نے کیا کہا؟ کہا شیخ کافر تھا، 16 سال پہلے مسلمان ہوا ہوں، ایمان کی عمر میری 16 سال ہی ہے، باقی عمر میری کفر پہ گزری ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، نہ علی ہمارا رب، نہ نوشہ پاک ہمارا رب، نہ پیر و فقیر ہمارا رب صرف اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، قوم ناراض ہوتی ہے ہو جائے، قبیلہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے، کوئی جلاتا ہے جلا دے، کوئی گولی مارتا ہے مار دے، یہ ڈٹ جانے والے قرآن ان کے لیے اعلان کر رہا ہے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، قیامت کا دن ہوگا، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا، نہ ان کے لیے کوئی غم ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم، اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جو رب کی توحید کو سمجھنے کے بعد ڈٹ جائیں، پھر کسی کے ماتھے پر پڑے ہوئے بل مسئلے بدلنے کے لیے کافی نہ ہو۔ اب تو ہماری یہی حالت ہے۔ کل کے درس کے بعد ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ شیخ اگر غیر اللہ کی نیاز آئے تو ہم پھر جانوروں کو ڈال سکتے ہیں؟ ان سے لے لیں لیکن جانوروں کو ڈال دے، خود نہ کھائیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ کا لینا بھی ناجائز ہے، آپ لے لو گے، دینے والا سمجھے گا بھی ساڈی پارٹی دا بندہ ہے، قبول تو کر لی،
اس کو گیٹ پہ کہو بھائی یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے، سور سے زیادہ حرام ہے، میں اسے قبول نہیں کرتا، میرے نزدیک وہ لوٹ جائے، کم از کم آپ کے ذریعے توحید کا پیغام تو اس تک پہنچے۔ اللہ کے لیے اس توحید کے پیغام کو بیان کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتے، بات کو آگے چلاتا ہوں۔ کل ہی مجھے ایک شیخ نے یہ میسیج بھیجا، امریکہ میں ایک شخص مسلمان ہوا، 2 دن اس کو مسلمان ہوئے گزرے تھے بھی، نماز پڑھی، مسجد میں کھڑا ہو کر میکروفون پکڑ لیا اور سورۃ فاتحہ پڑھی، اور روتا ہوا سورۃ فاتحہ کے بعد پڑھتا ہوا باہر نکل گیا۔ امام صاحب کو بڑی حیرانی ہوئی کہ اس نے کوئی تقریر نہیں کی، کچھ کہا نہیں، صرف سورۃ فاتحہ پڑھی اور چلا گیا۔ اس مسجد کا امام اس نیو مسلم کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور اس کو پکڑ کے پوچھتا ہے تو نے یہ کیا کیا؟ کہا مجھے مسلمان ہوئے صرف 2 دن ہوئے ہیں، اور کل ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ تمہیں اگر ایک آیت بھی پتہ لگ گئی ہے تو لوگوں کو بتا دو۔ تو میں نے فاتحہ پوری یاد کر لی، میں نے کہا یہاں تو نبی نے 1 آیت کا حکم دیا، میں تو 7 آیتیں یاد کر چکا۔ جس کی آواز دہلیز پہ آ کے ملنگنے لگائی، نظر اللہ نیاز حسین، تو نے اس کے کشکول میں آٹا ڈال دیا، کیا توحید کی دعوت دی؟ محرم کے نام پہ حلوے قبول کرنے والے، 11ویں کی کھیر قبول کرنے والے، اہل شرک کی مجلسوں کے کھانے اپنے گھر میں رکھ لینے والے، بعد میں جانوروں کو پھینک دینے والے، یہ مجرم، یہ مشرک قیامت کے دن کیا تیرا گریبان نہیں پکڑے گا؟ میں اس کے دروازے پہ گیا تھا، میں نے کہا تھا علی دا نادا، میں نے کہا تھا باپا کے نام کا، اس نے دیا نہیں لیکن مجھے کچھ کہا بھی نہیں۔ آپ پہ اور مجھ پہ فرض ہے اس توحید کے میسج کو آگے عام کریں، وگرنہ آپ کا پڑوسی مشرک، آپ کا کزن مشرک، آپ کا رومیٹ مشرک، آپ کا دوست مشرک، آپ کا ساتھی مشرک، قیامت کے دن گریبان پکڑے گا کہ 60 سال کی دوستی، 40 سال کا پڑوس، 30 سال کی کاروباری شراکت رہی، اس نے دنیا کا ہر مسئلہ میرے ساتھ ڈسکس کیا، صرف ایمان کی بات مجھے کبھی نہیں بتائی۔ کیا جواب دیں گے قیامت کے؟ یہ اہل ایمان ہے جن کا ذکر مالک فرما رہا، جو ایمان لانے کے بعد، توحید کو سمجھنے کے بعد، اللہ کو رب کہنے کے بعد پھر ڈٹ جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون۔ یہی اہل جنت ہے، یہی اہل جنت ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ انہیں صلہ مل رہا ہے جو دنیا میں کر کے گئے۔ اللہ کے لیے سوال کرتا ہوں، اس 60-70 سالہ زندگی میں میں نے اور آپ نے اللہ کی توحید کے لیے کیا کیا ہے؟ ہمارا مال، ہماری زبان، ہماری قلم، ہماری صلاحیتیں لا الہ الا اللہ کی تحریک میں کتنا حصہ ڈالتی ہیں؟ رات کو بستر پہ لیٹتے ہوئے سوچئے، ماہانہ تنخواہ میں سے توحید کو پھیلانے کے لیے میں نے کیا کیا؟ اپنی صلاحیتیں میں نے کتنی خرچ کی؟ کتنی لوگوں کو زبان سے، قلم سے، آواز لگا کر، لکھ کر، تحریر کی صورت میں نے ان تک پیغام پہنچایا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، پکڑ کے علماء کی مجلس میں تو لا سکتا تھا، یہ مشائخ ہمارے تشریف فرما ہیں، ان کے دروس ہوتے ہیں، ان میں تو لا کے بٹھا سکتا تھا۔ کیا کسی ایک بندے کو میں نے لا کر کسی کے سامنے بٹھایا؟ اگر بٹھایا اور وہ راہ ہدایت کا راہی بن گیا تو سمجھ لو ایک پوری زندگی اللہ نے آپ کو تحفے میں اور عطا کر دی، اور اگر یہ نہیں تو یاد رکھنا قیامت کے دن ہمیں جواب دینا ہوگا۔ آج شرک کی کیفیت کیا ہے؟ جھوٹے پیر، من گھڑت بابے، میڈیا کے ذریعے عوام الناس تک، ایک ایک مجلس میں لاکھوں افراد تک کفر اور شرک کو کیسے پھیلا رہے ہیں، اور اس کے مد مقابل ہماری نیندوں کی حالت کیا ہے؟ آئیے یہ ایک منظر میں آپ کو بھی دکھاتا چلوں، سناتا چلوں۔ پاکستان کے ایک پیر صاحب ہیں، سائیں موج علی اویسی، کتوں والی سرکار، یہ جتھے جاندہ ہے کتورے نال ہی ہوندے نے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شوقیہ طور پہ کتا پالتا ہے اس کے ثواب میں سے کتنا کم ہوتا ہے؟ جی خیرات کتنا ہوتا ہے؟ اور پہاڑ کے ذریعہ، اور اس کے ساتھ ایک کتا نہیں کو 15-20 کتے ہیں، یہ جہاں جاتا ہے کتوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے۔ اے ٹی وی چینل ہے پاکستان کا، اس چینل پہ یہ بیٹھا ہوا اور کفر کیسے بکتا ہے، کہتا ہے یہ جو دل ہے نا ایک کوٹھا رب دا ہے، دل رب کا کوٹھا ہے، اللہ نے انسان پیدا کیا، پھر اللہ خود انسانوں کے اندر آ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انسان کتنے ہیں؟ کروڑوں ہیں جی، اربوں ہیں۔ رب کتنے ہوئے؟ ہر بندے کے اندر ایک رب ہوا نا، تو رب کتنے ہوئے؟ یہ بھئی بارڈر پار والا عقیدہ ہے، پھینک کنکر نکلے شنکر۔ 14 اگست والو عقیدے نہیں بدلے، سرحدیں بدلی ہیں۔
عقیدے وہی چلے آ رہے ہیں، ہر کنکر میں شنکر. وہ کہتا ہے کوٹھا رب دا ہے، رب نے انسان کو پیدا کیا پھر خود ہی اس کے اندر آ گیا. پھر کتوں کا یہ پیر میرے سچے رب پر جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے والعرش قلوب المؤمنین، کہتا ہے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے. وہ ٹی وی اینکر کہتی ہے کہ یہ آیت میں نے کبھی پڑھی سنی نہیں. کہا اب جا کے کھول کے دیکھ لینا، اب جا کے دیکھ لینا، قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے. تو جناب آپ کی ملاقات کراتی ہوں سائیں موج علی اویسی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کی حال ہے تھا؟ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، کرم شکر فضل رحمت سچے رب دی. اچھا جی، یہ سارے کتے بڑے آرام سے سو گئے؟ یہ سو جاتے ہیں ایسے؟ ہاں جی سو جاتے ہیں، جب جدھر بھی سلام سو جاتے ہیں. تو یہ آپ نے انہیں کیسے سلایا؟ کہنا مانتے ہیں نا. اچھا، تو آپ نے، میں نے تو نہیں سنا کہ آپ نے انہیں کہا ہو کہ سو جاؤ. ادھر لے کے آیا ہوں نا اسٹوڈیو میں، تو ان کو بولا ادھر بیٹھ جاؤ. جدھر میں بیٹھتا ہوں ادھر یہ بیٹھ جاتے ہیں. اور جتنی دیر آپ بیٹھتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں؟ یہ بیٹھے رہتے ہیں. اب یہ آپ کھڑے ہو تو یہ سارے کھڑے ہو جائیں گے؟ یہ سب کھڑے ہو جائیں گے. ذرا کھڑے ہو کے دکھائیں. چلو چلو. اچھا اچھا، بٹھا دے پھر انہیں. کان ٹوٹے، ادھر آ جاؤ بیٹا، بیٹا بیٹا ادھر آؤ، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. اور یہ کون ہے؟ چھوٹو کنپورا. اس کا کیا نام ہے؟ کنپورا. کنپورا. اس کے باپ کے کان ٹوٹے ہیں نا، ایک کان ٹوٹا ہوا ہے. اچھا. اور اس کے کان پورے ہیں. اچھا. یہ کنپورا، اس کا نام کنپورا رکھا ہوا ہے. اچھا 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 اچھا، زبردست. یہ نہیں مانتا آپ کی بات؟ نہیں مانتا ہے، پیار سے کھڑا ہے. اچھا، تو اسے کیسے کہیں گے کہ بیٹھ جاؤ؟ بیٹھ جا، بیٹھ جاؤ نیچے، بیٹھ جا، بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ. اچھا، یہ کتوں کے ساتھ آپ کا کوئی خاص پیار ہے؟ ہاں جی. یہ مطلب کوئی خاص نسل کے نہیں ہے یہ جو پھر رہے ہوتے ہیں؟ ہاں جی عام ہی ہے. اچھا، تو بیٹھ گیا ہے. بیٹھ گیا. لیکن وہ کوئی ذرا دھیان سے بیٹھا ہے، باقیوں کی طرح نہیں ہے کہ سو گیا. ہاں. اب آپ نے ارادہ کیا ہے کہ آپ نے جوتا نہیں پہننا؟ ہاں جی ارادہ کیا ہے. جو لوگ گھنگرو باندھتے ہیں نا جوتا نہیں پہنتا. یہ جو پہلوان ہوتا ہے اکھاڑے میں پہلوانی کے لیے نکلتا ہے نا تو جوتے اتار دیتا ہے، کپڑے اتار دیتا ہے، اس کا صرف لاگٹ ہوتا ہے، ادھر لنگوٹ ہوتا ہے، وہ بھی کپڑے اتار دیتا ہے. جب کتا لڑانا ہوتا ہے نا بیڑی میں، میدان میں، اس کا بھی پٹا اتار لیتے ہیں. اب یہ میدان میں اتر گیا، اس کا پٹا اتار دو. جب گھنگرو باندھتی ہے نا کنجری گھنگرو باندھتی ہے، میدان میں نکلتی ہے، وہ بھی جوتے اتار دیتی ہے. صحیح. اس کے گھنگرو باندھنے میں اور ان گھنگروؤں کے باندھنے میں کیا فرق ہے؟ یہ حقیقی عشق میں ہے. جو وہ تو پیٹ کے لیے باندھتی ہے، وہ اپنے پیٹ کے لیے، اپنے نفس کے لیے باندھتی ہے، اپنی خواہشات کے لیے باندھتی ہے. نفسیاتی خواہشات جڑی دنیا داری کی خواہشاتیں ہیں ان کے لیے باندھتی ہے. آپ نے کس خواہش میں باندھا ہے؟ میں اپنے محبت، اپنے مرشد کی محبت کی خواہش کے لیے. ہر کسی کی ایک خواہش ہوتی ہے. اچھا، اب آپ کی محبت کے مختلف درجے ہیں، یعنی ایک مرشد کی محبت ہے، ایک اللہ کی محبت ہے. یہ دو فرق چیزیں ہیں؟ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے؟ یہ کوٹھا رب دا ہے. یہ کوٹھا کدا ہے؟ رب دا کوٹھا ہے. یہ انسان دا پتلا بنیا، رب خود ہی اس دے وچ. اچھا. والعرش قلوب المومنین. اللہ دا قرآن فرما رہا ہے بھئی انسان دا مومن دا دل رب دا عرش ہے. اچھا، میں نے نہیں پڑھا یہ کہیں. اب سن لیا ہے نا، اس طرح سے نہیں پڑھا. اب سن لیا ہے نا، دیکھ بھی لینا. قرآن کی آیت ہے والعرش قلوب المومنین. بھئی مومنہ دے قلب جڑے نے او اللہ دا عرش ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة
أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. اے مخاطب، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے. کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ اور یہ قرآن کے 30 پاروں میں موجود جو امام غائب اٹھا کے بھاگا ہوا ہے اس کے اندر ہو تو ہو سکتا ہے، قرآن پاک کے اندر جو اللہ نے نازل کیا اس میں موجود. یہ چینل کے ذریعے بیٹھا ہوا کفر پھیلاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، جا کے دیکھ لو کہ مومنوں کا دل اللہ کا عرش ہے. حالانکہ یہ عقیدہ قرآن میں نہیں ہے، شیعوں کے باطل گمراہ عقیدوں میں موجود ہے. ایک شیعہ عالم سید عادل علوی اپنی کتاب الامام الحسین فی عرش اللہ، اس کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر اس کا 60 ہے، اس پہ یہی کفر لکھتا ہے قلب المؤمن عرش الرحمن، کہ مومن کا دل جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے. آپ نے قوالی نہیں سنی؟ دما دم مسکر اندر علی دا پہلا نمبر، اللہ علی دم دم دے اندر. رافضیوں نے کہا علی دم دم کے اندر، صوفیوں نے کہا اللہ دم دم کے اندر. دونوں عقیدے کفر کے عقیدے ہیں. نہ علی کسی کے روح کے اندر ہے، نہ اللہ کسی کی روح کے اندر. الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پہ ہے. سیدنا علی شہادت کا جام پی کے رب کی جنتوں میں ہے، وہ انسانوں کے اندر نہیں. یہ ظالم میرے مولا پر جھوٹ بولتا ہے. آئیے جھوٹ کی نسبت مالک کی طرف کرنے والوں کا حال قرآن حکیم سے سنتے ہیں. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، ان لوگوں کے چہروں کو قیامت کے دن دیکھو گے جنہوں نے اللہ پر اس دنیا میں رہتے ہوئے جھوٹ باندھے. وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے. أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، تکبر کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، حق کو جھٹلانے والوں کا برا ٹھکانہ یہی جہنم ہے. یہ اللہ پر جھوٹ بولنے والے، ان کے چہرے قیامت کے دن تو سیاہ ہوں گے. رافضیت کے چہرے دنیا کے اندر بھی سیاہ ہیں، دنیا کے اندر بھی گورے چٹے نہیں ہیں، دنیا کے اندر ہی پھٹکار پڑی ہوئی ہے. ابو بکر عمر عثمان کو گالیاں دینے کی وجہ سے دل بھی کالا ہو چکا ہے، من بھی کالا ہو چکا ہے، تن بھی کالا ہو چکا ہے. اور اللہ کی قسم جو شرک کرتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، نقطے لگتے لگتے اس پہ زنگ چڑھ جاتا ہے، اور پھر اس پہ پھٹکار کی مہر لگ دی جاتی ہے. وہ لوٹ کر جس کو اللہ ہدایت دے وہی آتا ہے. آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. ہاں جو لوگ شرک و نفاق سے توبہ کر لیں، اللہ کی رسی کو چمٹ جائے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے اور اس کے لیے دین کو خالص کرے. قربانی اللہ کے نام پہ ہو تو خالص اللہ کے نام پہ، پھر وہ پیر بابے کے نام پہ نہیں ہو سکتی. شاہ جمال ککڑ گھینتے پتر ڈیرتا لال پھر مومن کی زبان سے نہیں نکل سکتا. زبا اللہ کے لیے، خون اللہ کے لیے بہاتا ہے تو پیر و بابا کے لیے نہیں. سجدہ اللہ کے لیے کرتا ہے تو ڈھیری اور قبر کے لیے نہیں. طواف بیت اللہ کا کرتا ہے تو لال شہباز کا نہیں. پھر اپنے دین کو خالص کرے اللہ کے لیے. مالک فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان کے ساتھ ہیں، دنیا کے اندر بھی اہل ایمان کے ساتھ ہیں اور جنت میں بھی اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے. اللہ کی رسی سے چمٹنے کا معنی یہ ہے کہ باقی تمام شریکوں سے، باقی تمام دروں سے منہ موڑ لے، کیونکہ حدیث قدسی ہے. مالک فرماتا ہے میں شریکوں سے بیزار ہوں، بے نیاز ہوں. ایک عمل میں اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کی رضا کو شریک کرو تو اللہ اس پورے عمل سے ہی ہاتھ اٹھا لیتا ہے. اللہ کسی کی شراکت کو برداشت نہیں کرتا. اہل ایمان جب توحید کو سمجھ جاتے ہیں پھر ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں. اصحاب کہف کے بارے میں مولا فرماتا ہے انہم فدیۃ آمنوا، وہ نوجوان تھے، وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لے کر آئے. بربہم، اپنے رب پر ایمان لے آئے، ایک اللہ کو خالق و مالک مانا. وزدناہم ہدا، پھر ہم نے ان کو اور مزید ترقی دی ایمان میں، ہدایت میں. وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، جوڑ دیا. دل مضبوط اہل ایمان کے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنی قوم کے سامنے آواز کیا لگائی؟ ربنا رب السماوات، ہم اس رب کو رب مانتے ہیں جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمینوں کا رب ہے. نوشو پاک کو رب کہنے والوں ہمیں بتاؤ آسمان کا کون سا ٹوٹا اس پیر نے بنایا ہے، زمین کا کون سا ٹکڑا اس پیر نے بنایا ہے، اپنے جسم کا کون سا حصہ اس پیر نے بنایا ہے. لاہور کا نوری بوری بابا، کوڈا بابا، وہ کوڈا ہو کے چلتا ہے.
اس کے سامنے قوال بیٹھ کے کہتا ہے لوگ کی عرشاں اتے لب دینے رب بوری والے دے اولے آ بیٹھا. لوگ اللہ کو عرشوں پہ ڈھونڈتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ لاہور کے اندر پیر نوری بوری والا اس کی اوٹ میں اصل میں اللہ آ کر بیٹھا ہے. لوکی عرش دے اتے لبدے نے عرش دے اتے لبدے نے لوکی عرش دے اتے لبدے نے عرش دے اتے لبدے نے لوکی عرش دے اتے لبدے نے لبدے نے لوکی عرش دے اتے لبدے نے رب گوری اولے آ بیٹھا میں پاؤنی ہے کمال نوری گوری واڑے میں پاؤنی ہے کمال نوری گوری واڑے لوکی عرش دے اتے لوکی عرش دے اتے لبدے نے تے اتے لبدے نے لوکی عرش دے اتے لبدے نے رب گوری اولے آ بیٹھا میں پاؤنی ہے کمال نوری گوری واڑے میں پاؤنی ہے کمال نوری گوری واڑے. میں ایسے مجرموں سے صرف عقل کا ایک ہی سوال کرتا ہوں, میرے سچے رب نے تمہارے رب کو کوڈا کیا ہوا ہے, یہ کمر کس نے جھکائی ہے؟ بولو, ناراض تے نہیں ہو؟ یہ کوڈا کس نے کیا نوری بوری والے کو؟ اللہ نے, سچے رب نے. ہم کہتے ہیں اس کو رب کہنے والوں اور کسی کا کام نہ کرواؤ, اس سے کو اپنی کانڈ سیدھی کر لیں. یا عمران بھائی سے رابطہ کر لیں, کو تشلیے سے کمر ملتی ہو تو لا کے اس بابے کو لگا دیں. تم نے اس کو رب مانا, اس کو رب کہا جو اپنے جسم کا مالک نہیں. اور اصحاب کہف اہل ایمان آواز لگا رہے ہیں فقالوا ربنا, ہمارا رب وہ ہے رب السماوات والارض, جو آسمانوں کا رب ہے, جو زمینوں کا رب ہے. لن ندعو من دونه الہا, ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو الہ کہہ سکتے؟ اور اگر ہم کہیں گے تو پھر ہم نے بہت بری بات کہی. ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم, آج اہل توحید یہی اعلان کرتے ہیں, اہل الحدیث یہی اعلان کرتے ہیں, ہماری زبانیں کاٹی جا سکتی ہیں, گردنوں کو جسموں سے الگ کیا جا سکتا ہے, اہل حدیث کی زبان سے کسی اور کی الوہیت اور ربوبیت کا نعرہ نہیں لگوایا جا سکتا. یہ کہنے والے جو مرضی کہہ لیں, یہ علی کو نہیں مانتے, یہ نبی کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں ہم علی اور نبی کو اللہ نہیں مانتے, رب نہیں مانتے, اللہ کا پیارا ضرور مانتے ہیں, اپنے لیے رہبر و رہنما ضرور مانتے ہیں. مالک اعلان کرواتا ہے اپنے نبی سے, کہیے قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی کہہ دیجئے میں انسان ہوں, بشر ہوں, تمہاری طرح کا بشر ہوں. میرے اوپر وحی آتی ہے, اور وحی کیا آتی ہے؟ وحی کے وہ الفاظ اپنے دل میں بٹھائیے اللہ کے لیے. ہماری نظریں اللہ کی قسم آپ کی جیبوں پہ نہیں ہے, چندوں اور نذرانوں پہ نہیں ہے, ہماری نظریں اہل حدیث دعات کی نظریں اے دنیا والوں, آدم کے بیٹوں, تمہارے جسم کی چمڑی پہ ہے, اس کو جہنم کی آگ سے بچا لو. ہم نہ تم سے 11ویں مانگتے, نہ 12ویں, نہ قربانی کی کھالیں, نہ چندے. ہم کہتے ہیں اپنی جان کو جہنم سے بچا لو. اس آوازے کو سن کے ایمان لے آؤ, ہو سکتا ہے تمہارا توحید پہ آنا ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. اے نبی کہہ دیجئے میں بشر ہوں تمہاری طرح کا, مجھ پہ وحی کی آتی ہے وہ سنو. الہکم الہ واحد, وحی آتی ہے تمہارا الہ الہ واحد ہے, الہ برحق صرف اللہ ہے. فمن كان يرجو لقاء ربه, جس کو یہ امید ہے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ سے ملاقات کرنی ہے, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, وہ نیک اعمال کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, وہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک اور پارٹنر نہ بنائے. یہ حق ہے اہل ایمان کا. توحید کو سمجھیے. پھر جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کا دیدار کروں, اس آیت سے مولا کا دیدار بھی ثابت ہو رہا ہے. اہل توحید جنت میں اپنے رب کا دیدار کریں گے. اللہ ہمیں ان سب کو ان پیاروں میں شامل فرما دے جو جنت الفردوس میں تیرے پیارے مکھڑے کا دیدار کریں گے. دعوت توحید دینے والے سب سے عظیم کتاب قرآن حکیم ہے. اسی لیے ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, لوگوں کی لکھی ہوئی من گھڑت کتابوں کو پھینک کر عرش والے کی بھیجی ہوئی کتاب کو پڑھا کرو. جن کتابوں کے مقدمے میں ہی مولوی صاحب نے لکھ دیا کہ فلاں سن فلاں مہینے میں مینٹلی طور پہ اپسیٹ تھا, ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ آرام کرو, میں نے کہا تھا ویلا ٹائم ہے, چلو کتاب ہی لکھ چھڑنا, اور اس نے بیٹھ کے کتابیں لکھنی شروع کر دی. پاگل کی پڑھی ہوئی کتاب میں کیا ملے گا؟
یہ وہ کتاب ہے لا ریب فی، جس میں کوئی شک، جس میں کوئی زیر زبر کی کمی بیشی، جس میں کوئی آیت کا آگا پیچھا ہو سکتا، یہ مولا کا اتارا ہوا کلام ہے۔ لوگوں کی کتابوں کو چھوڑ کر، حضرتوں کے ملفوظات سے منہ موڑ کر عرش والے کے کلام سے جڑیے، یہ وہ کتاب ہے۔ آئیے مالک فرماتا ہے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تم کہو اے نبی میرے طرف، میرے رب کی طرف سے وحی کی گئی، تحقیق جنوں کی جماعت نے قرآن سنا اور کہا اے قوم ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے، قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، یہ کتاب، یہ قرآن حکیم ہدایت کی طرف، رشد کی طرف ہدایت دیتی ہے۔ فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا، ہم اس کلام کو سن کے اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور اب اپنے رب کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، وہ ہمارا رب ہے، اس کی شان بڑی بلند ہے، اس نے نہ کسی کو بیوی پکڑا ہے نہ کسی کو بیٹا پکڑا ہے۔ ظالموں نے، اہل شرک نے اللہ کی طرف بیویوں کی نسبت بھی کی۔ ملفوظات احمد رضا بھی اپنی کتاب کے اندر موسیٰ سہاگ، جس کو وہ اللہ کی نعوذ باللہ بیوی کہا کرتا تھا، اس کا قصہ بڑے ادب سے ذکر کرتا ہے اور ہمیں قرآن درس دیتا ہے اللہ کی کوئی بیوی بیٹا، اللہ ان کمزوریوں سے پاک ہے۔ لوگوں توحید سیکھنی ہے، منہج توحید سیکھنا ہے تو آئیے، یوسف علیہ السلام جیل کے اندر، قید کے اندر ہیں، لیکن موقع ملتا ہے تو اپنے جیل کے ساتھیوں کو توحید کا پیغام دیتے ہوئے سوال کرتے ہیں ارباب متفرقون خیر ام اللہ، اے میرے جیل کے ساتھیوں مجھے بتاؤ مختلف الگ الگ بنائے ہوئے رب بہتر ہے یا تنہا زبردست قوتوں والا قہار اللہ بہتر ہے؟ کبھی نوری بوری کے در پہ گرنے والوں، کبھی نوشو پاک کے در پہ گرنے والوں، کبھی مردے حجویری کو داتا کہنے والوں، کبھی انڈیا کے کسی بابے کو غریب نواز، بندہ نواز کہنے والوں، بتاؤ یہ 2500 رب بہتر ہیں یا ایک رب بہتر ہے؟ جو ایک رب پہ راضی ہو جاتا ہے وہ در در کے دھکے، اور جو ایک رب پہ راضی نہیں ہوتا وہ در در کے دھکے کھاتا ہے۔ اس کو پوجنے کے لیے کچھ نہ ملے، پوجنے کے لیے کچھ نہ ملے۔ 12 کوہ اسلام آباد کے قریب ایک گاؤں ہے، 12 کوہ چھوٹا سا، دیکھا ہے میں نے، وہاں پوجنے والوں کو کسی بابے کی قبر نہیں ملی، اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ بتا سکتا ہوں۔ مشرکوں کو کچھ نہ ملا، بجلی کا ایک کھمبا لگا ہوا تھا، اسی پہ بورڈ لگا دیا پیر کھمبے شاہ، اور اسی پہ دھاگے باندھ دیے، ٹاکیاں باندھ دی، تعویز باندھ دیے۔ میں کہا جی نہیں پاکستان جی لوڈ شیڈنگ ہوندی، یہی کھمبے شاہ کروا ہے، یہ تھلو تھلو ساری بجلی انڈیا سپلائی کر رہے ہیں، انہوں پھاڑ رہے۔ تمہیں پوجنے کے لیے کچھ نہ ملا تو لوہے کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہ لوگوں تم نے بنائے ہوئے، تمہارے بابوں نے بنائے ہوئے نام ہے، اللہ کی قسم سچ ہے، جو ایک رب پہ راضی نہیں ہوتا وہ پھر کہیں بھی راضی نہیں ہو سکتا۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، یہ جن کو تم پوج رہے ہو یہ نام ہے جو تم نے گھڑ لیے، تمہارے آباء و اجداد نے گھڑ لیے، اللہ نے اس پہ کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ نام گھڑ کے پوجنے کا سلسلہ پرانے مشرکوں سے چل رہا ہے، آج تک چلتا آ رہا ہے۔ ہاں فرق ہے، آج کے دور کا مشرک اتنا پاگل ہے کہ اسے چج کے نام بھی نہیں ملتے۔ پرانے مشرکوں کو نام چج کے مل جاتے تھے، آج کے مشرکوں کو نام بھی چج کے نہیں ملتے۔ چند نام میں آپ کو بتاؤں جو مزارات کے اوپر بورڈ لگے ہوئے ہیں، ذرا میرے ساتھ رہیے اور ان بورڈوں کو دیکھیے۔ بابا جی پیپسی والی سرکار، بابا جی پیپسی والی سرکار، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت بابا شادی شہید رحمت اللہ علیہ، میں نے ایک موقع پر کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں، اس شادی واسطے شہید ہویا ہے یا شادی تو بعد بڈی دے ہاتھوں شہید ہویا ہے؟ یہ کس کے ہاتھوں شہید ہوا؟ شادی کروانے کے لیے یا شادی کروا کے شہید؟ ایک اور پیر ہیں دربار عالیہ حضرت گراڑے والی سرکار، میں ہاتھ باندھ کے علماء قبوریوں سے پوچھتا ہوں گراڑے والی سرکار کا ترجمہ تو کر دو، ایک کیڑی زبان دا لفظ ہے حضرت گراڑے والی سرکار؟ قبر پرستو ذرا اس کا ترجمہ تو بتا دو۔ پیر لال شاہ کی قبر پہ بورڈ لگایا ہوا، دربار کی طرف پشت کر کے کھڑا ہونا منع ہے، تم نے اس کو کعبے سے بھی بڑھا لیا۔ کیوں جی کعبہ شریف کسی کے لیے کھل جائے تو خوش نصیب ہے یا بد نصیب؟ خوش نصیب ہے۔ جب کعبے کے اندر داخل ہوگا، 4 دیواریں ہیں نا، کانڈ بار چھڑ کے جائے گا، نہ لے کے جائے گا، ساتھ لے کے جائے گا، تو ایک دیوار کو تو پشت ہوگی، بڑا گستاخ ہے کعبے کو پشت کر رہا ہے، کہتا کعبے کو پشت ہو جائے خیر صلی اللہ، پیر کی قبر کو پشت نہیں ہونی چاہیے۔ بابا جی توتا سائیں سرکار،
तोता साईं का, जिसका बच्चा नहीं बोलता पीर तोते शाह की कब्र पे लाके नमक चटा दो, टैं 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 करता हुआ जाएगा वापस, पीर तोते शाह हो गया। तुम्हें बंदा नहीं मिला पूजने के लिए, तोते को पूजना शुरू कर दिया। लाहौर का बड़ा मशहूर पीर है पीर घोड़े वाला, घोड़े शाह। हज़रत सैयद बहाउद्दीन झूलन शाह बुखारी सोहरवर्दी अलमारूफ हज़रत घोड़े शाह सोहरवर्दी के मज़ार पर मन्नतें और मुरादें मांगने वालों का रश यूं तो सारा साल ही लगा रहता है, लेकिन मुहर्रमुल हराम में ये दरबार अकीदतमंदों से भरा रहता है। मज़ार की देवड़ी में मिट्टी के घोड़ों की ढेरियाँ लगाई गई हैं, जहाँ हर आने वाला अपनी मन्नत के लिए ये घोड़े खरीदता है और फिर नंगे पाँव मज़ार में दाखिल होकर दिए जलाए जाते हैं और उनके पास मिट्टी के घोड़ों को रख दिया जाता है और फिर मन्नत मुराद पूरी करने के लिए दुआ मांगी जाती है। जन्नत स्कीम से बनते हैं तो इधर मकसद बाहर दरबार में भेजते हैं, ठीक है। जब वो मकसद उनसे हम भी ख़रीदते हैं, ठीक है। तो इधर औरतें आदमी आते हैं तो मकसद के नेक ख्वाहिश मंदे के लिए लेकर जाते हैं, हम दरबार चढ़ाते हैं, उनकी नेक जैद और ख्वाहिशात पूरी होती हैं। वो आते हैं, हम अपने इधर बुजुर्ग हैं अपने भी अजीज़ों का अरब हैं, वहाँ आई हूँ, वहाँ भी दुआ मांगने आई हैं, फूल चढ़ा दी। हम जुमे वाले दिन स्पेशल दुआ वगैरह के लिए आते हैं और यहाँ से फूल वगैरह खरीदते हैं। बस यही दुआ करके सबकी मग़फ़िरत के कि अल्लाह ताला इन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, गुनाह माफ़ करे, कब्र के अज़ाब से बचाए और नेकी की राह पे चलने की हमें तौफ़ीक दे। मुहर्रमुल हराम के दौरान मज़ार के बाहर मेले का समा रहता है। एक और हजरत है कामा वाली सरकार, कामा वाली सरकार, उसके नज़दीक सब सारे कौवे इकट्ठे थे, बाबा जी बैठा हुआ और बाबा जी ने बड़ी मुश्किल समाल साइज का पैम्पर नहीं कह सकता, लंगोट बांधा हुआ है, बाकी सारा ही नंगा है, सज्जे खब्बे सारे उसके कौवे बैठे हुए हैं। और कव्वाल इस कामा वाली सरकार की शान कैसे बढ़ाता है, अल्लाह के अलावा इसे कैसे पूछता है, कहता कामा वाली सरकार आ गए बंदे तेरे, उर्स लगा लोग आए। और ये मुशरिक कह रहा है ए कामा वाली सरकार ये जितने आए हैं ये तेरे बंदे हैं, रब के बंदे नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कामा वाली सरकार आ गए बंदे तेरे, सोनिया इको ही चाती मार दे कम बन जाएंगे मेरे, तू एक दफा मेरी तरफ देख ले मेरे सारे अड़े में काम हो जाएंगे। ये ओ कामा वाली सरकार आ गए मंगते तेरे, कामा वाली सरकार आ गए मंगते तेरे, सोनिया इको ही चाती मार दे कम बन जान मेरे, सोनिया इको ही चाती मार दे कम बन जान मेरे, तू ते करके चंगा प्यार, तू ते करके चंगा प्यार, गुजरात नू छड़े तार तेरे फैज बथेरे, सोनिया इको ही चाती मार दे कम बन जान मेरे। ये मुरीद अल्लाह के बंदे बनना पसंद नहीं करते, मुर्दों के बंदे बनते हैं। और मुर्दा भी वो जो अपना इस्तिंजा ना कर सका, जो गुस्ल और कफन ना कर सका, जिसको लोगों ने नंगा करके नहलाया। हजरत बाबा पीर एट सरकार, लाहौरी के अंदर मैंने एक और मज़ार देखा पीर एट सरकार में, उसको कोई और नाम नहीं मिला, पीर एट सरकार। कामा वाली सरकार के बंदे उसकी कब्र पे आके मजीद क्या कहते हैं, बड़ी ऊंची शान तेरी सोने रोदे वालिया, तेरी कब्र बड़ी खूबसूरत है, तेरी शान बड़ी ऊंची है। अल्लाह के लिए सुनिएगा मेरे जुमलों को, खास तौर पे वो लोग जिनको उलमाए सू ने गुमराह किया कि इस उम्मत में शिरक नहीं होगा, उम्मत से शिरक उठा लिया गया, शिरक वाला मामला खत्म हो गया, वो इस कामा वाली सरकार के बंदे की कवाली सुने, बड़ी ऊंची शान तेरी सोने रोजे वालिया, असा ते दोबारा तेरा काबा बना लिया, तेरी कब्र को हमने काबा बना लिया, तेरे दवारे को हमने काबा बना लिया, असा ते दोबारा तेरा काबा बना लिया, साडा हज होंदा लेके तेरे रोजे दे फेरे। हमारा हज होता जब तेरी कब्र के गेड़े फेरे मार लेते, चक्कर मार लेते हैं। लोग हज करने के लिए मक्का जाते हैं, बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं, अहले ईमान उनका हज वहाँ पे होता है, हम सस्ता वाला हज कर लेते हैं, पीर कामा वाली सरकार की कब्र का तवाफ कर लेते हैं, यही हमारा काबा है और यहीं पे हमारा हज है। बड़ी ऊंची शान तेरी सोने रोजे वालिया, बड़ी ऊंची शान तेरी सोने रोजे वालिया, असा ते दोबारा तेरा काबा बना लिया, असा ते दोबारा तेरा काबा बना लिया, साडा हज हुंदा लेके तेरे रोजे दे फेरे, सोनिया इको चाती मार दे कम बन जान मेरे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इस कामा वाली सरकार के बंदे हाथ उठा के रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, पीर की तरफ मुतवज्जा होके पुकार रहे हैं, अरे ओ भाई जो अपनी बीवी के आंसू ना चुप कर खुश करवा सका, अपने बच्चों के ना करवा सका, वो तुम्हें क्या अता देगा। सच कहा था मेरे रब ने, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, बहुत से ईमान लाने का दावा करने वाले उनकी हकीकत ये है कि वो शिर्क के अंदर डूबे हुए हैं। एक पीर साहब पीर हलवे वाली सरकार,
حلوے والی سرکار، اس حضرت کا نام ہی ہے۔ ان من گھڑت بھیڑیوں کو پوجنے والوں سنو، قرآن کریم آواز لگا کے تمہیں بتا رہا ہے، ان الحکم الا للہ، حکم کس کا ہے، آرڈر کس کا ہے، بادشاہت کس کی ہے، شہنشاہ اعظم کون ہے، وہ اللہ ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، فرما روائی ساری اللہ کے لیے، اس نے حکم دیا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا ہو سکتی؟ ہماری باتوں سے کسی کو دکھ ہو، اللہ کی قسم جب ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے مریض کو تکلیف ہوتی ہے، جب انجیکشن لگتا ہے سوئی اندر جانے کا درد تو ہوتا ہے، لیکن ٹھیک ہونے کے بعد اسی ڈاکٹر کو انسان دعائیں بھی دیتا ہے۔ اللہ کے لیے ٹھنڈے دل سے ان جملوں پہ سوچئے، جن لوگوں کو آج ایک اللہ کے مقابل پوجا جا رہا، کیا یہ آپ کی طرح کے انسان نہیں ہے؟ کیا یہ روٹی نہیں کھاتے؟ کیا ان کو پیشاب پخانے کی حاجت نہیں ہوتی؟ کیا یہ بیمار نہیں ہوتے؟ کیا انہیں بھوک نہیں لگتی؟ یہ سارے ماجرے، یہ تو آپ کی طرح کے مجبور انسان ہے، یہ اللہ کے مقابل شریک کہاں سے بن بیٹھے؟ یہ وہ دین ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے ذالک الدین القیم، یہ مضبوط سیدھا وہ دین ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثریت لوگوں کی اس دین کو سمجھتی نہیں ہے، اس دین کو پہچانتی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے ہم توحید کو سمجھنے والے، توحید کو بیان کرنے والے، توحید پہ عمل کرنے والے، اور راہ توحید میں شہادت کی موت پا کے اللہ کی جنتوں کی طرف بڑھنے والے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة